بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں مسلم خان، آپ دیکھ رہے ہیں بگ فری اکیڈمی۔ آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پیراگراف نمبر 4 اور 5 اور انشاءاللہ 6 بھی۔ یہ ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ، یہ لیسن نمبر 1 ہے 9th کلاس کی انگلش۔ تو اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی، اس سے پہلے والے جو ہم نے 3 پیراگرافس پڑھے ہیں، تو نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آگے ابھی ہم پیراگراف نمبر 4 شروع کریں گے۔ یہ دیکھیں، وین جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز تھے، واز کا مطلب ویسے تھا یا تھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جمع میں اس کا ترجمہ کریں گے کیونکہ ہم احترام کے ساتھ کریں گے۔ واز 38 ایئرز آف ایج، 30 واز تھے 38 یعنی 38 ایئرز آف ایئرز سال آف کے ایج عمر کے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال کو پہنچی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال کی تھی۔ ہی کا مطلب یہاں پہ میننگ کریں گے آپ، یعنی اور کے ساتھ ہم کریں گے، کیونکہ ہی کا ویسے میننگ آپ نہیں ہوتا، تو تم، ہی کا مطلب وہ یا یہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم اس کا آپ کریں گے، تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ ہی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپینڈ گزارتے تھے، موسٹ زیادہ، آف کا ہز اپنا، ٹائم وقت، موسٹ آف ہز ٹائم، ہی اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم، وہ اپنا زیادہ تر وقت گزارتے تھے، ٹائم ان میں، سولیٹیوڈ، سولیٹیوڈ مطلب تنہائی میں، سولیٹیوڈ تنہائی، اینڈ اور میڈیٹیشن، میڈیٹیشن مطلب مراقبے میں۔ مراقبہ ایک لفظ ہوتا ہے جو بدھ مت کرتے ہیں، آپ نے شاید چائنیز موویز میں دیکھا ہوگا، شاید وہ ان کے جو مندر ہوتے ہیں، اس لفظ پہ غور کریے، میڈیٹیشن کا اگر صحیح ترجمہ کریں تو وہ بنتا ہے ایک تو مراقبہ، جو عام ہم سمجھتے ہیں مراقبہ یعنی تنہائی میں جا کر بیٹھ جانا اور غور و فکر کرنا۔ ان کے مندر عام طور پہ ہوتے ہیں یہ پہاڑوں میں، بلکہ جنگلوں میں ہوتے ہیں، جہاں پہ شور شرابہ نہ ہو، بلکہ تنہائی میں جا کے۔ اور ہمارے اس کا ایک صحیح ترجمہ کریں تو ہمارے یہاں ایک لفظ ہوتا ہے اعتکاف، جیسے ہم رمضان شریف کے آخری عشر میں بیٹھ جاتے ہیں، بالکل تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، تو یہ لفظ ہے میڈیٹیشن۔ اس کا ابھی اردو میں ترجمہ جو صحیح بنتا ہے وہ بنتا ہے اعتکاف یا مراقبہ، بلکہ اعتکاف صحیح لفظ بنتا ہے۔ اور سولیٹیوڈ ہوتا ہے تنہائی یعنی اکیلے میں، اینڈ میڈیٹیشن، تو اس کا ترجمہ اردو دیکھیں، دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں ایک دفعہ۔ وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب 38 برس کی عمر کو پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت خلوت اور مراقبے میں گزارتے تھے، یعنی تنہائی اور اعتکاف میں گزارتے تھے۔ یوں بھی اب ترجمہ جو بھی کریں، یہاں پہ خلوت کریں، اس کو خلوت، سولیٹیوڈ یعنی کہ خلوت یعنی کہ تنہائی، اور میڈیٹیشن مراقبے، بلکہ اس کی جگہ آپ لکھیں اعتکاف میں گزارتے تھے، لیکن وہ رمضان شریف اعتکاف نہیں، بلکہ جو عام طور پہ اکیلے کہیں جا کر غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی یاد میں، تو آپ کو میرے خیال سے سمجھ آگئی ہوگی۔ تو پھر آگے دیکھتے ہیں، ان میں دا کیو آف ہیرا، اچھا، ان میں دا کیو غار، آف کی ہیرا، اچھا یہ لفظ ہیرا ٹھیک نہیں لکھا ہوا، میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک نہیں لکھا ہوا۔ اب اس کو کیسے، اس کا لنک میں آپ کو انشاءاللہ دے دوں گا کہ آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ اس کو ہرا کیسے، یہاں پہ ڈبل آر آنا چاہیے تھا، ہرا، یہ لفظ بنتا ہے ہرا صحیح طرح سے، اصول اگر وہ کریں آپ، جیسے سر اور گرل میں ہوتا ہے، اور بھی ہے، ہر تفصیل کے ساتھ آگے ہم وہ دیکھ لیں آپ ویڈیو۔ ان دا کیو آف ہرا، ہرا کی غار میں، یعنی غار ہرا میں، ہی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوزڈ ٹو مین کیا کرتے تھے، یوزڈ ٹو، اس کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گا، دوسرا میں ایک چینل ہے، یوزڈ ٹو مین کوئی کام جو آپ ماضی میں آپ کی عادت ہو اور معمول ہو اور وہ آپ کیا کرتے، جیسے دادی اماں ہمیں قصہ سنایا کرتی تھی بچپن میں، تو ہم اس شہر میں رہا کرتے تھے، اس اسکول میں پڑھا کرتے تھے، اس باغ میں کھیلا کرتے تھے، تو یوزڈ ٹو ایک خاص لفظ ہے، ایک سٹرکچر ہے، جو آپ کو لنک انشاءاللہ دے دوں گا میں نیچے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ۔ اچھا، ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، ہی یوز ٹو، ہی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو کیا کرتے تھے، ریٹائر، گوشہ نشیں ہوا کرتے تھے، یعنی کہ گوشہ نشیں جیسے ریٹائر ہوتا ہے کوئی نوکری کے ساتھ، وہ بھی گوشہ نشیں گھر میں ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہی ریٹائر والا جو نوکری کی وجہ سے ریٹائر ہوتے ہیں، تو گوشہ نشیں ہو جایا کرتے تھے، ود کے ساتھ، فوڈ کھانے کے، اینڈ اور واٹر اور پانی کے، اینڈ اور اسپینڈ اور گزارتے تھے، ڈیز دنوں یعنی کئی دن، اینڈ اور ویکس اور ہفتوں، دنوں اور ہفتے گزارتے تھے، ان میں ریممبرنس یاد میں، آف کی اللہ آلمائٹی اللہ تعالیٰ کی یاد میں، ان دا ریممبرنس آف اللہ آلمائٹی اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ آپ اس کو دیکھیں، اس کے ترجمہ اس کا دوبارہ بلکہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ان دا کیو آف ہیرا، ہی یوز ٹو ریٹائر ود فوڈ اینڈ واٹر اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس ان ریممبرنس آف اللہ آلمائٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کھانا اور پانی لے کر غار حرا میں گوشہ نشیں ہو جاتے تھے یا ہو جایا کرتے تھے، اور کئی دن اور ہفتوں یاد الہی یعنی یاد الہی میں بسر فرماتے تھے۔ تو آگے دیکھیں پیراگراف نمبر 5 یعنی پیراگراف 4 ہمارا ہو گیا کمپلیٹ۔ دا پیریڈ، دا خاص لفظ کے لیے پیریڈ، عرصہ دورانیہ، آف کا ویٹنگ انتظار کا، ہیڈ کم، ہیڈ چکا تھا، چکا یا لیا کے لیے آتا ہے، اور کم یہ ورب کی ہیڈ کے بعد اگر ورب کی تھرڈ فارم ہو تو یہ بنے گا ورب کی، تو بنے گا ہیڈ، وہ کام ہو چکا تھا، ہو گیا تھا یا ہو لیا تھا، جیسے کر لیا تھا، تو ہیڈ کم آ چکا تھا۔ دا پیریڈ آف وقت، عرصہ، دور، دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم یعنی انتظار کی گھڑیاں آ چکی تھیں، ٹو کی طرف ایک کلوز اینڈ تک، اختتام تک، یعنی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھیں، کلوز ہو گئی تھیں۔ ہز یعنی اس کا، کس کا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہارٹ دل، واز تھا، اوور فلوئنگ یعنی لبریز تھا۔ اوور فلو مین ہوتا ہے، اوور مین بہت زیادہ، اور فلو مین ہوتا ہے بہنا۔ اب دیکھیں کوئی ندی اگر بہہ رہی اوور فلو یا یعنی کہ ہو، کوئی دریا ہو، ندی ہو، تو وہ اوور فلو اسے کہتے ہیں جو زیادہ اس سے پانی باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ اب گلاس کو آپ زیادہ بھریں گے تو اوور فلو ہو جائے گا، یعنی باہر نکلنا۔ ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ یعنی آپ کا دل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لبریز ہو گیا تھا، یعنی بھر گیا تھا، ود کے ساتھ، پروفاؤنڈ گہرے جذبات، فو کے لیے، کمپیشن مین ہوتا ہے ہمدردی، فو کے لیے، ہیومینٹی انسانیت کے لیے۔ ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ ود پروفاؤنڈ کہتے ہیں گہری، کوئی بہت ہی زیادہ گہرائی کے ساتھ جذبات ہوں، کمپیشن ہمدردی، پروفاؤنڈ کمپیشن گہرے ہمدردی کے جذبات سے، کس کے لیے، فو کے لیے، ہیومینٹی انسانیت کے لیے۔ تو انتظار کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، اور کیا ہوا، آپ کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے لبریز تھا، بھر گیا تھا۔ وہ ہیڈ رکھتے تھے، ایک پریسنگ، ایک بہت زیادہ، ارج خواہش، پریسنگ یعنی کہ شدید، ارج خواہش، آرزو، ٹو کے لیے، ایریڈیکیٹ جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، رونگ غلط، بلیوز اعتقاد کو، ایمان کو، غلط اعتقاد کو، سوشل سماجی یعنی کہ معاشرتی، ایولز برائیوں کو، کروئلٹی ظلمت کو، اینڈ اور انجسٹس میں نا انصافی، جسٹس میں ہوتا ہے انصاف یا، اور انجسٹس نا انصافی کو۔ ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج ٹو ایریڈیکیٹ رانگ بلیفس، سوشل ایولز، کروئلٹی اینڈ انجسٹس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط عقائد یعنی کہ رانگ بلیف، غلط عقائد، سماجی برائیوں، سوشل ایولز یعنی سماجی برائیوں، کرولٹی ظلمت یعنی کہ ظلم و ستم، اور ناانصافی کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو ہی ہیڈ وہ رکھتے تھے، ایک پریسنگ شدید، ارج خواہش، آرزو، جو بھی ترجمہ کریں، ٹو ایریڈیکیٹ جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، رانگ بلیفس غلط اعتقاد کو، سوشل ایولز سماجی برائیوں کو، کرولٹی ظلم و ستم کو، اینڈ اور انجسٹس اور ناانصافی کو۔ تو دوبارہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم و ستم اور ناانصافی کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ دا مومنٹ، دا خاص لفظ کے لیے مومنٹ یعنی وہ لمحہ، ہیڈ چکا تھا، ارائیوڈ پہنچ چکا تھا، دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ وہ لمحہ بھی پہنچ چکا تھا، وہ وقت آ گیا تھا، وین جب، ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، واز تھے، ٹو بی ہونا، بیسٹوڈ یعنی عطا کیے جانا تھا، ادا کی جانی تھی، ود کے ساتھ، نبوت یعنی کہ نبوت بھی کیسے، پروفٹ ہوڈ، یہاں اگر انگلش میں اس کو کریں، یہ تو نبوت ویسے عربی یا اردو زبان کا لفظ ہے، تو یہاں پر انگلش میں ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا پروفٹ ہوڈ یعنی کہ نبوت۔ اس کو دوبارہ دیکھیں، دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ وین ہی واز ٹو بی مین ہونا، بیسٹوڈ عطا کیے جانا، ود نبوت، وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، ون ڈے ایک دن، وین جب، ہی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، واز تھے، ان میں، دا کیو آف ہرا، غار ہرا میں، ہرا کی غار میں، غار ہرا میں، اس غار کا نام ہے آپ سب جانتے ہیں، ہم سب، حضرت جبریل، یہاں پہ جبریل لکھا ہوا ہے، جبریل، تو انگلش میں اس کو یعنی سے جبریل یعنی کہ یہاں پہ آئی نہیں آنا تھا، بلکہ ڈبل ہی ہونا چاہیے تھا، جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام،
انگلش میں اس کو کہتے ہیں گیبریل. گیبریل جو ہے یہ نام بھی ہوتا ہے انگریزوں کا, گیبریل, یہ آپ نے موویز میں شاید سنا ہو کسی ڈرامے میں, علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ یعنی گیبریل علیہ السلام کیم آئے اینڈ اور کنویڈ اور پہنچایا, کنوے میں ہوتا ہے پہنچانا, ٹو ہم آپ کو, دا فالوئنگ یعنی کہ دا جزیل نیچے والا, یہ فالوم دیے گئے, یہ نیچے والا آگے والا, میسج پیغام